اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں، اور اللہ تعالی ہمارا آقا اور معبود ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بندہ اور غلام یہ اپنے آقا کے غلامی کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے حکموں کو مانتا ہے، اس پر چلتا ہے. تو آقا جو حکم دے اس کی وہ پیروی کرتا ہے، اس کو بجا لاتا ہے، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاتا ہے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اس کو اپنا معبود خیال کرتے ہیں، لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو بجا لائیں، اور اس نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے بچے. مگر سوال یہ ہے کہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور اس نے کن باتوں سے ہم کو منع کیا ہے؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع فرمایا ہے، یہ سب قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. اور جو باتیں ذرا مشکل تھی اور ان کو عام لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، تو ان کو حضرات علماء نے اور فقہاء اعظام نے اپنی کتابوں میں بہت آسان ترین انداز میں وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے. اور ان کتابوں میں صرف روزمرہ کی زندگی کے بہت سارے مسائل جمع کر دیے گئے ہیں. ان کو فقہ کی کتابیں کہتے ہیں. تو ایک ہے قرآن، ایک حدیث، اور تیسرے فقہ کی کتاب. تو اس میں ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ملیں گے. لہٰذا بندے بننے کے لیے پہلے قرآن اور حدیث اور فقہ کی کتابوں کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا، اس کو ان علوم کو سیکھنا ہوگا. اس کے بغیر ہم صحیح معنی میں اللہ کے بندے اور غلام نہیں بن سکتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دین اور شریعت کا علم، یعنی قرآن اور حدیث اور فقہ کا علم، ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. اور بغیر اس علم کے حاصل کیے کوئی شخص صحیح معنی میں اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ اور مسلمان نہیں بن سکتا. کیونکہ مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے، اس کے میننگ یہ ہے مسلم ہونے کے، کہ اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی بندگی اور غلامی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا. اور یہ بات اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی اللہ کے احکام پر نہ چلے. اور اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے پہلے اللہ کے حکموں کا جاننا ضروری ہے. اور اللہ کے احکام قرآن و حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ملیں گے، تو پہلے ان کا جاننا اور علم حاصل کرنا یہ ضروری ہوا. اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو اللہ کا بندہ بننے اور صحیح معنی میں مسلمان بننے کے لیے دین کے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کے ارشادات کی روشنی میں اور علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ علم دین حاصل کرنا ضروری ہے اور مسلمانوں پر یہ فرض ہے. جیسا کہ ناظم پروگرام نے بھی بتایا کہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ اقرا ہے، یعنی پڑھ.
تو مسلمان کا سب سے پہلے اس کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علم دین کو حاصل کرے۔ اب علم دین کی ضرورت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس پر سخت مزاج اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو خدا کی کسی بات میں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو، اپنے فیملی کو، اپنے خاندان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب دوزخ کی آگ سے بچنے اور بچانے کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن و حدیث میں جن باتوں کو دوزخ میں لے جانے والی قرار دیا گیا ہے ان سے خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ اور دوزخ میں لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں، یہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ صاف سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث پڑھنے سے معلوم ہوگا۔ تو لہٰذا جو ابھی آیت ما ترجمہ تلاوت کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث اور دین کا علم حاصل کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے تاکہ وہ دوزخ میں لے جانے والی باتوں سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ پھر اس آیت سے ہمیں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن و حدیث سے دوزخ میں لے جانے والی چیزوں کو معلوم نہ کیا اور اس سے نہ بچے تو جہنم میں جانا پڑے گا، اور یہ جہنم بھی کیسی کہ اس کی آگ آدمی اور پتھر سے دہکائی گئی، اور اس آگ کو جو دہکانے والے ہیں، وہ سلگانے والے ہیں، تو وہ بہت غصے والے اور سخت مزاج فرشتے اس پر مقرر ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچیں، جہنم کی آگ سے بچیں، تو ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حق ادا کرنا ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو پھر تم علماء سے پوچھو، اگر دین کی کسی بات کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم علماء سے پوچھو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے علم پر لازم ہے، یعنی جو نہیں جانتا اس پر ضروری ہے کہ وہ علماء سے علم حاصل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ واجب التعمیل، یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ علم اہل علم یعنی علماء سے حاصل کرنا چاہیے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے مارکیٹ میں آ گئے ہیں جو صرف چند کتابوں کا مطالعہ کر کے مسائل بتانے لگتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہم کو پرہیز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اہل ذکر، فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے، علماء سے جو اس کے اہل ہیں، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جنہوں نے علم کو حاصل کرنے میں ایک بڑی اپنی عمر لگائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، جدوجہد کی ہے، اور اس کے بعد علم کو حاصل کیا ہے، ایسے علماء سے ہم علم دین حاصل کریں تاکہ وہ علم ہم کو نفع بھی دے۔ جاہل اور بے علم لوگوں سے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خود علم کے محتاج ہوتے ہیں، وہ خود علم کے قلاش ہوتے ہیں، ان کو خود علم سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ تو یہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہوا کہ علم دین یہ ہماری دنیاوی اور اخروی ضرورت ہے، ہم کو علم دین سیکھنا چاہیے، آخرت کی زندگی اچھی گزرے اس کے لیے، اور دنیا کی زندگانی بھی اچھی بنی اس کے لیے بھی۔
اب علم دین کی ضرورت، اس کی اہمیت حدیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ فرائض اور قرآن کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں عنقریب اٹھا لیا جاؤں گا۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہے، ایک قرآن کا علم، دوسرے فرائض کا۔ اب ہم خود سوچیں کہ قرآن کا علم ہم کہاں تک حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سارے احباب ہمارے ساری چیزیں جانتے ہیں، نہیں جانتے تو قرآن نہیں جانتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کا علم حاصل کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں بتائی ہیں، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کا علم، دوسرے فرائض کا علم۔ اور فرائض سے مراد وہ تمام باتیں ہیں جن کا معلوم کرنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ تو حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں، دو عادتیں ایسی ہیں کہ منافق میں جمع نہیں ہوتی۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اسلام اور ایمان کو ظاہر کرے اور دل میں کفر رکھتا ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں، دو عادتیں ایسی ہیں کہ منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک اچھے اخلاق اور دوسرے دین کی سمجھ۔ یعنی علم دین منافق کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو اس حدیث کا عام مطلب ایک تو یہ ہے کہ منافق میں اخلاق اور دین کی سمجھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر دین کا علم ہے تو اخلاق نہیں ہوں گے، اور اگر اخلاق ہیں تو دین کا علم نہیں ہوگا۔ تو ایک معنی تو یہ ہے حدیث کا، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ منافق میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، نہ وہ اخلاق والا ہوگا، نہ علم دین سے آراستہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں خصلتیں منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے اندر اخلاق بھی جمع نہیں ہوتے، اس کے اندر علم دین بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کا نہ ہونا یہ منافق کی علامت ہے۔ لہذا علم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ نفاق سے دور رہے، نفاق سے بچے۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو علم کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، جو 3 حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، تو اس سے بھی صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور جو ضروری ہو، جو لازم ہو، تو اس میں کوتاہی کرنا، اس کو حاصل نہیں کرنا، یہ گناہ کی بات ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین علم دین کے حاصل کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، چند صحابہ کے ارشادات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ علم دین کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ تم فرائض کا علم حاصل کرو، کیونکہ یہ تمہارے دین میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن سیکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ فرائض بھی سیکھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اب یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ صحابہ کے جو ارشادات میں نے نقل کیے ہیں،
تو اس میں ایک لفظ آیا ہے فرائض کا علم حاصل کرو، فرائض کا علم حاصل کرو، تو بہت سارے علماء یہ سمجھتے ہیں اور اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں اور اس کی فرائض سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور جو مال وہ چھوڑتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، ترکہ، تو وہ ترکے کو جو وارثین ہوتے ہیں ان کے درمیان جو تقسیم کیا جاتا ہے اس علم کو فرائض کا علم کہتے ہیں۔ تو بعض علماء یہ مراد لیتے ہیں کہ قرآن سیکھو اور فرائض سیکھو، یعنی میراث کے مسائل سیکھو، تو بعض علماء یہ مراد لیتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کے تحت فرمایا ہے کہ فرائض کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے وہ تمام ضروری باتیں سیکھے جن کا سیکھنا واجب ہے، اور یہی بات صحیح ہے، یعنی قرآن سیکھو، فرائض سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ۔ تو ابھی خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ وہ تمام باتیں سیکھنا بھی مسلمان کے ذمے ہیں جو فرض و واجب اور ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر علم حاصل کرنا لازمی ہے اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اور علم اٹھا لیے جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ اب لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سارے علماء کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کی اطلاعات آ رہی ہے، گویا علم اٹھتا جا رہا ہے، علم اٹھتا جا رہا ہے۔ تو قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم علم دین کو حاصل کر لیں۔ قرآن کریم کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے ارشادات کے روشنی میں علم کی اہمیت، اس کی ضرورت بیان کی گئی۔ اب علماء اور فقہا علم دین کو ضروری اور لازم قرار دیتے ہیں، اس کی بھی چند اقوال علماء کے بیان کیے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، یہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ ہم پر 4 باتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور ان میں سے پہلی بات علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے نبی علیہ السلام اور دین اسلام کی باتوں کو جاننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ علامہ شامی، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم ہیں، یہ بھی ایک کتاب ہے در مختار، اس میں لکھتے ہیں کہ اسلام کے فرائض میں سے ان باتوں کا علم حاصل کرنا بھی ہے جن کے دین کے قائم کرنے اور اللہ کے لیے کام کرنے اور لوگوں سے میل جول اور سلوک کرنے میں بندے کو ضرورت پڑتی ہے، تو اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہر عاقل، بالغ اور مکلف، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی استعداد دی ہے، استطاعت دی ہے، تو مرد و عورت پر وضو، غسل، نماز، روزہ، اس کے مسائل کا جاننا، اور اگر وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا، اور اگر اس پر حج فرض ہو تو حج کے مسائل کا جاننا، اور تجارت کرنے والے پر خرید و فروخت کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، فرض ہے۔ اسی طرح جو دوسرے پیشے والے ہیں اور کسی بھی کام میں مشغول ہوں تو ان پر بھی اس سے متعلق علم دین حاصل کرنا فرض ہے تاکہ وہ حرام سے بچ سکیں۔ اب کتنے لوگ ہیں ملازمت کرتے ہیں مگر ان کو ملازمت کے مسائل کا علم نہیں ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے میں نے کتاب دیکھی، گجرات سے چھپی ہے، کاشتکاری کے مسائل، یعنی کھیتی کے جو مسائل ہوتے ہیں، کسان جو کھیتی کرتا ہے، تقریباً 200 یا 250 صفحات کی وہ کتاب ہے، اور اس کے اندر وہ کھیتی کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہر گوشے میں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے، تو ہر جس فیلڈ میں بھی ہم ہیں، جس شعبے میں بھی ہم ہیں، تو اس شعبے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر ہم اس شعبے کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں تو پھر
بے علمی کی وجہ سے جو ہے ہم غیر شرعی کام کر بیٹھتے ہیں. لہٰذا جس فیلڈ میں ہم کام کرتے ہوں، ملازمت کرتے ہوں، تجارت کرتے ہوں اور کوئی اور کام کرتے ہوں، تو ہم اس شعبے سے متعلق علم حاصل کریں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام کا کرنا بندے پر فرض ہے، جیسے روزی کمانا بندے پر فرض ہے، تو اب اس کے مسائل معلوم کرنا ضروری ہے. تو جس کام کا کرنا بندے پر فرض ہے، اس کام کرنے کے طریقے سیکھنا بھی فرض ہے، شرعی طریقے سیکھنا بھی فرض ہے. اور جس کام کا کرنا مستحب ہے، اس کا طریقہ سیکھنا مستحب ہے. جیسے نماز فرض ہو گئی تو اس کے مسئلے سیکھنا بھی فرض ہوں گے. اسی طرح روزے وغیرہ کا حال ہے، روزہ فرض ہے، اس کے مسائل سیکھنا. اور جب نوکری تجارت وغیرہ کرے گا تو نوکری تجارت وغیرہ کے متعلق جو شریعت کے احکامات ہیں ان کا سیکھنا اور ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. تو اب یہ علماء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ارشادات سے یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ دین کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرنا اسلام کے فرضوں میں سے ایک فرض اور ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے. غور کرو کہ ہم نے اتنے بڑے فرض کو ادا کرنے کے لیے کچھ محنت کی، کچھ جد و جہد کی. کیا ہم اللہ تعالیٰ کے غلام نہیں ہیں؟ اگر ہیں، جیسا کہ یہ ایک ثابت شدہ بات ہے، مسلم حقیقت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی کرنے کے لیے اس کی مرضیات اور نامرضیات، اس کی چاہتوں کو معلوم کرنا اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان باتوں کو معلوم کرنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والے کام کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ پھر ہم کیسے غلام ہیں کہ ہم کو یہی معلوم نہیں کہ ہمارا اللہ، ہمارا آقا، ہمارا معبود ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے اور کن باتوں سے منع کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد قرآن، حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرے، مسائل کا علم حاصل کرے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. اب میرے بھائیوں، جب علم دین حاصل کرنا اتنا بڑا فرض ہے اور اتنی اہم بات ہے تو اس کام میں لگنے والے کی فضیلت بھی تو ضرور بیان کی گئی ہوگی قرآن اور حدیث میں. جیسے نماز اہم کام ہے تو نمازی کا رتبہ، اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کے فضائل یہ بیان کیے گئے ہیں. تو اسی طرح یہ جو علم ہے تو اس کے حاصل کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. میں تو علم تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو علم تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والا. تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دین کا علم وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. تو بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، دوستوں، کیا اس سے زیادہ کوئی اور چیز چاہیے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین و دنیا کی بھلائی مل جائے؟ ہرگز نہیں. لہٰذا اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے میں لگ جائیے اور دنیا کا علم ضرور حاصل کیجیے. لیکن دنیا کا جو علم ہے یہ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی میں تھوڑی بہت فانی راحت اور لذت دے گا اور یہ ضروری بھی نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا علم حاصل مت کرو، دنیا کا علم بھی خوب حاصل کرو، لیکن دین کا علم بھی ضرور حاصل کرو.
اور دین کے علم کو بھی وہی رتبہ اور درجہ دو جو تم دنیا کے علم کو دیتے ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دین کے علم کو دنیا کے علوم سے برتری حاصل ہے، لیکن اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ دین کے علم کو دنیا سے بڑھا نہیں سکتے تو کم از کم اس کے برابر تو رکھو، اس کا وہ اتنا علم تو حاصل کرو کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت شعاری کے ساتھ اپنے دنیا کے اوقات کو گزار سکیں۔ ایک اور حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں علم حاصل کرنے والے اور اس کی تلاش میں نکلنے والے کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور اس میں اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، یعنی عمل کا راستہ آسان ہو جاتا ہے جس سے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت آ گئی اس حال میں کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی غرض سے علم دین حاصل کر رہا تھا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ درمیان میں ایک بات آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ جو بڑے حضرات ہیں بالخصوص جو حافظ بننا چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خواہش ہے کہ ہم بھی حافظ بنیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہماری حاضری ہو تو ہم حافظوں کی صف میں کھڑے ہوں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے حافظ بننا ذرا مشکل ہے، دشوار ہے، تو وہ بیچارے تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ حافظ بنے اور کل قیامت کے دن حفاظ کے صف میں ان کا شمار ہوں، اور حافظوں کے لیے جو فضیلتیں آئی ہیں، ان کے ماں باپ کو جو انعامات ملنے والے ہیں وہ ان کو ملیں، اور حافظوں کے ساتھ ان کا حشر ہو، تو وہ قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں، قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں۔ اگر وہ الف با سیکھ رہا ہے اور الف با سیکھتے سیکھتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی، وہ انتقال کر گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حافظ کی صف میں اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس نے حافظ بننے کا پختہ ارادہ کیا تھا، اس کی عمر نے اس سے وفا نہیں کی، اگر میں اس کو عمر دیتا تو یہ ضرور حافظ بنتا، تو اس کی عمر نے وفا نہیں کی اس لیے حافظ نہیں بن سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حافظوں کی صف میں اٹھائیں گے۔ تو آپ حضرات بھی روزانہ کچھ نہ کچھ وقت علم دین حاصل کرنے کے لیے نکالیے۔ ہم سب انشاءاللہ علم دین کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو روزانہ کچھ نہ کچھ وقت جو ہے علم دین کے حاصل کرنے میں لگائیے اور علم دین کو سیکھیے۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی تھی، اس حدیث سے علم حاصل کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اگر علم حاصل کرتے کرتے اس کا انتقال ہو گیا تو جنت میں وہ نبیوں کے قریب ہوگا، اور اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اب ہمارے بعض حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ علم دین کیسے حاصل کیا جائے، تو اب یہ نہ سوچئے کہ مدرسے میں داخلہ لے کر ہی ہم طالب علم بن سکتے ہیں، بلکہ کسی بھی صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے میں لگ گئے تو اس کی یہی فضیلت ہے۔ مثلا آپ گھر میں پڑھنے لگ گئے، گھر میں کتابوں کا مطالعہ شروع کیا آپ نے کسی عالم دین کی نگرانی میں، یا کسی عالم سے آپ مسائل سیکھنے لگے، پوچھ کر عمل کرنے لگے، یا مدرسے میں داخل ہو گئے۔ ماشاءاللہ آج کل تو ہمارے یہاں بڑوں کے لیے بھی مساجد میں تعلیم بالغان کا نظم کیا گیا ہے، وہاں ہم داخلہ لے لیں، یا تبلیغی جماعت میں نکل کر ہم علم دین کو حاصل کریں۔ غرض
किसी भी सही तरीके से इल्म हासिल करने में लग गए तो हमको ये फजीलत हासिल हो गई, और इस तरह हम उम्र भर तालिब इल्म रह सकते हैं, और जब भी मरेंगे हमारा इंतकाल होगा, ये बात हमारे लिए मुकद्दर होगी। मरना तो बहरहाल हर एक को है, क्यों ना इल्म दीन हासिल करते हुए मरे, और अल्लाह ताला ने ये जो फजीलत रखी है तो हम उस फजीलत को हासिल करें। अब इससे ये समझ में आ गया कि इल्म दीन को हासिल करना ज़रूरी है और उसके बड़े फ़ज़ाइल है। तो अब जिस तरह अपने आप को इल्म दीन से आरास्ता करना ज़रूरी है, इल्म दीन खुद को सीखना ज़रूरी है, इसी तरह अपने बच्चों, घर वालों को और अपने मातहतों को भी इल्म दीन सिखाना फ़र्ज़ और ज़रूरी है। जैसा कि कुरान करीम की शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमानों अपने आप को, अपने अहल व अयाल को आग से बचाओ। तो इससे मालूम हुआ कि अपने अहल व अयाल, बीवी बच्चों और मातहत जो अपने लोग हैं उनको दोज़ख से बचाने की फ़िक्र करना ज़रूरी है, और उनको दोज़ख से इसी तरह बचा सकते हैं कि हम उनको जो है इल्म दीन सिखाने की फ़िक्र करें। बहुत सारे लोग हैं, अभी मुफ्ती शाकिर से हमारी बात हुई थी, बड़े आलिम दीन हैं, एक जगह वो लॉकडाउन की वजह से एक ढाबे वगैरह में जो उनका खुद का वहाँ फंस गए थे, वहीं रुके हुए थे। तो वहाँ जो काम करने वाले मुलाजिमीन थे, अभी तक जो है वो उनको लेकर बैठते हैं, उनकी तालीम करते हैं। कई लोगों को उन्होंने जो है कई सूरतें ज़बानी याद करा दी, उनकी नमाजें दुरुस्त करवा दी। तो ऐसे ही हम जो अपने बीवी बच्चों को, अपने अहल व अयाल को, अपने पास जो मुलाजिमीन काम करते हैं उनको इल्म दीन से आरास्ता करें, उनको इल्म दीन सिखाएं, ताकि हम भी जहन्नम से बचें और वो भी जहन्नम से बचें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम अपने नफ्स को बचा लेंगे, अपने आप को तो बचा लेंगे, लेकिन अपनी बीवी बच्चों को कैसे बचाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको उन चीज़ों से मना करो जिनसे तुम्हें मना फरमाया है अल्लाह ताला ने, और उन बातों का उनको हुक्म दो जिनका अल्लाह ताला ने तुमको हुक्म दिया है। और भी बहुत सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के इस ताल्लुक से इरशादात है। मैं हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह का एक कौल जिक्र करने के बाद अपनी बात ख़त्म करूँगा, और उम्मीद है कि मेरी इन बातों से इल्म दीन की अहमियत और ज़रूरत का एहसास हमारे दिल में पैदा हुआ होगा, और हम इस बात की ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम खुद भी इल्म दीन हासिल करें, अपने अहल व अयाल को भी इल्म दीन हासिल कराएं, अपने मातहतों को भी इल्म दीन सिखाएं और इसकी कोशिश करें। हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जिस तरह नफ़क़ात हिस्सिया यानी खाना, पानी, कपड़ा, मकान, तो इससे बीवी और औलाद और मुताल्लिक़ीन की हम जिस्मानी ज़रूरत पूरी करते हैं, इसी तरह इल्म और इस्लाह के तरीक़ों से उनकी रूहानी तरबियत इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इससे ये बात भी समझ में आती है कि यहाँ सिर्फ मर्द ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि औरत भी ज़िम्मेदार है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयती, कि तुम में का हर एक निगहबान है अपने मातहतों का। तो मातहत जो लोग हैं, उसके ज़ेर निगरानी जो लोग हैं, उनके मुताल्लिक कल क़यामत के दिन उससे सवाल होगा कि इनके बारे में तुमने कुछ फ़िक्र की या नहीं की। तो जो हमारी माएँ और बहनें हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनके मातहत भी उनके बच्चे होते हैं, उनकी औलाद होती हैं, तो उनकी तालीम और तरबियत की फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत बड़ी और अहम ज़िम्मेदारी है। अगर इसमें ख़वातीन ने गफलत बरती और औलाद दीन से दूर हो गई और दुनिया के बखेड़ों में पड़ गई तो दोज़ख में जाएगी। तो अब आप ही बताइए, माएँ तो बड़ी नर्म दिल होती हैं, वो अपनी औलाद को कैसे दोज़ख में देखना पसंद करेगी? तुम्हारा बच्चा अगर किचन रूम में चले जाए, गैस सिलेंडर के पास चले जाए या किसी चूल्हे के करीब आ जाए तो तुम फ़िक्रमंद हो जाती हो, उसको फ़ौरन दूर लेकर चली जाती हो। अगर बच्चे को कोई दर्द हो, तकलीफ़ हो,
تو رات بھر عورتیں سو نہیں پاتی، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر یہی بچہ جہنم میں پڑا ہوا ہو اور روتا ہوا دکھائی دے تو کیا ماؤں کو آرام مل سکتا ہے؟ بالکل نہیں مل سکتا، وہ پریشان ہو جائے گی۔ تو جس طرح ہم ان کی جسمانی تربیت کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی ہم جو ہے ان کو دین کا علم سکھانے کی فکر کرے، ان کی آخرت کی فکر کرے، تاکہ وہ دنیا میں ہمارے لیے نیک نامی کا سبب ہوں اور آخرت میں بھی جو ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ امید ہے کہ علم دین کی اہمیت اور ضرورت ہم سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ آج ہی سے بلکہ ابھی سے ہم علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ کل بروز جمعہ انشاءاللہ قاری محمد علی صاحب فضیلت قرآن، حقوق اور آداب کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے۔ ایسے ہی اتوار کے دن انشاءاللہ حضرت مولانا فاروق مدنی صاحب کامیاب والد کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے۔ سبھی حضرات خود بھی شریک ہوں اور اپنے احباب کو بھی اس مجلس میں شریک کریں۔